بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے ماہ ربیع الاول کی آمد پر آپ تمامی حضرات کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہر طرف ایک خوشیوں کا ماحول ہے۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں پر جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، تو کہیں پر جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو کہیں پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں لنگر لگایا جا رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، تو کہیں پر نعت پاک کی محفل سجائی جا رہی ہے، تو کہیں پر قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، یا پھر لوگ اپنے خون کا عطیہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً عزیزان محترم، یہ میلاد پاک حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کے اظہار کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے اندر کچھ لوگ غیر شرعی چیزیں بھی اس کے اندر داخل کر دے رہے ہیں۔ کچھ خرابیاں، کچھ برائیاں، کچھ غیر شرعی چیزیں اس کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اس سے مسلمانوں کو رکنا چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ان چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے۔ جو اکثر دیکھنے میں آ رہی ہے وہ کیا، جیسے کہ جلوس کے اندر ڈی جے کا استعمال کرنا، یا پھر لوگوں پر آراج ڈالنا، یا پھر نعت پاک کو گانوں کے انداز میں پڑھنا، گانوں کی دھن پر پڑھنا، اس کے لیے بھی منع کیا گیا۔ علماء کرام نے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ نعت پاک پڑھے لیکن گانوں کے انداز میں، گانوں کی دھن پر پڑھنا یہ ناجائز ہے، اس سے اجتناب کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ایسی غیر شرعی چیزیں دیکھنے میں آتی ہے میلاد کے موقع پر، جیسے کہ لوگ جو ہے آتش بازی بھی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ بھی جو ہے غیروں کا طریقہ ہے، اس کو بھی جو ہے منع کیا گیا، یہ بھی ناجائز ہے۔ عزیزان محترم، ان چیزوں سے ہم کو رکنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز جو اکثر لوگوں کی طرف سے جو ہے غفلت ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے سجاتے ہیں، اپنے محلوں کو، اپنے بستیوں کو۔ یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک غفلت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس جھنڈی کے اوپر اگر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے یا کوئی اور مقدس چیز تحریر ہے، تو اس کو استعمال نہ کریں۔ ہرے رنگ کی، سبز رنگ کی جو ہے جھنڈی استعمال کرے، اس کے اوپر چاند تارا اترا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کو استعمال کرے۔ جس کے اوپر کوئی کلمہ تحریر ہے، کوئی مقدس چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس کو استعمال نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا اگر غفلت سے اگر وہ جھنڈی نیچے گر جاتی ہے ہوا سے یا کسی اور وجہ سے وہ جھنڈی نیچے گر جاتی ہے، تو وہاں پر جہاں ہم کو ثواب ملنا ہے، وہاں پر گناہ ملنے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ لوگ اس کو رونتے ہوئے غفلت سے چلے جائیں گے۔ اس طریقے کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھے۔ کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے
کہ جشن میلاد کے نام پر اگر کہیں پر غیر شرعی چیزیں اگر ہو رہی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، حدود شریعہ میں رہتے ہوئے میلاد پاک کی خوشیوں کا اظہار کرے، جشن میلاد منائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔